اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج ہم سیکھیں گے حروف کو ان کے صحیح مخارج یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا. اس تصویر میں جو آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں، نیلے رنگ کا یہ حلق کا اوپری حصہ ہے. اس کے نیچے ہرے رنگ کا حلق کا درمیانی حصہ ہے، اور سب سے نیچے گلابی رنگ کا حلق کا نچلا حصہ کہلاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب اسے زبان کی نوک کہا جاتا ہے، اور دائیں جانب نیچے کی طرف زبان کا کنارہ ہے، اور اس سے پیچھے کی طرف جائیں گے جہاں سے زبان موٹی ہونے لگتی ہے اسے زبان کی کروٹ کہا جاتا ہے. اگلی تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے اوپر تالو کا سخت حصہ ہے، اس سے نیچے پیچھے کی طرف تالو کا نرم حصہ ہے، اس سے نیچے یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، اور سب سے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زبان کا سرا ہے جو کہ زبان کی نوک کے تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہوتا ہے. اگلی تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے اوپر کے دانتوں کا اندرونی کنارہ ہے، اس کے نیچے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے، پھر اس کے نیچے تالو کے بیچ کا حصہ جسے ہم نے تالو کا سخت حصہ بھی کہا ہے، اور سب سے نیچے داڑھ کی جڑ ہے جہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے. اس تصویر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے اوپر کے دانت، اس کے بعد نیچے کے دانت، اور ہونٹوں کا وہ حصہ جو اندر کی جانب ہوتا ہے، گیلا ہوتا ہے، اسے ہونٹوں کا تر حصہ کہا جاتا ہے، اور وہ حصہ جو ہونٹوں کا باہر کی جانب ہوتا ہے، سوکھا ہوتا ہے، اسے ہونٹوں کا خشک حصہ کہا جاتا ہے. حروف تہجی اور ان کے مخارج. اس سے پہلے یاد رکھنے کی ضروری باتیں. عربی کے ایک اکشر کو حرف اور بہت ساروں کو حروف کہتے ہیں. عربی زبان میں کل 29 حروف ہوتے ہیں جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں، یعنی لام، الف اور ہا اور یا کی مختلف صورتیں یہ زائد ہوتی ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ قرآن عظیم میں ان صورتوں میں بھی حروف آ جاتے ہیں. حروف تہجی جنہیں حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے کل 29 ہیں. حروف کے مخارج یعنی کون سا حرف منہ کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے الف جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ب دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. پھر ہے ت، دال، طا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. پھر ہے ث، ذال، ظا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. پھر ہے جیم، شین، یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے حمزہ ہ، عین ح، غین خ. انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے. حمزہ ہ حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین ح حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے را، نون، لام زبان کا کنارہ اور دانتوں کے تالو کے جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے زا، سین، صاد جو زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. پھر ہے ضاد جو زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. پھر ہے فا،
جو اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے میم جو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے واو جو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک مرتبہ حروف کو ان کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ کچھ ضروری باتیں۔ حروف تہجی میں کچھ حروف پر یعنی موٹے، کچھ باریک اور کچھ کبھی پر تو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، جن کو الگ الگ رنگوں میں لکھ کر سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ الف، را اور لام کبھی پر تو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے حروف ہیں ہر حالت میں باریک پڑھے جاتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ دہرائیے۔ الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ انشاءاللہ یسرن القرآن کے اگلے اسباق کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔